میں سب ہیں. پڑوس کے برطانیہ کے پرائم منسٹر جیل میں, 58 پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ جیل میں ہیں. نجیب عبدالرزاق ملیشیا کے 5 دفعہ پرائم منسٹر رہے, وہ بھی ضمانت پر رہا ہے آج کل. اگر ان کی سرکاریں چلتی تو کوئی چپراسی بھی جیل میں جانا چاہتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکار پہلے بھی ہمارے اللہ کی چلتی ہے, علیہ اللہ بحاکم الحاکمین, اب بھی ہمارے اللہ کی چلتی ہے. سرکار صرف اللہ. جب اللہ کی چلتی ہے تو حکم اور قانون کس کا چلے گا؟ اللہ کے چلے گا. تو وہ یہ جو دنیا کی سرکاریں جنہیں اللہ تعالیٰ مجازی طور پر سرکار عطا فرماتے ہیں, یہ جو اپنے لیے ایک مجازی قانون وضع کرتی ہیں, اس کے ساتھ ایک پارلیمنٹ ہوتی ہے. یہ پارلیمنٹ ہونا اس بات کی علامت ہے, اور یہ ان کا اعتراف ہے کہ ہمارا قانون نافذ ہے. چونکہ سب چیزیں نافذ ہے, اس لیے قانون میں نافذ, اسے بدلنا بھی پڑ سکتا ہے, اسے بڑھانا گھٹانا بھی پڑ سکتا ہے, لیکن اللہ کا علم مکمل ہے, حکمت بھی مکمل ہے, مشیت بھی کامل ہے. اللہ کا قانون ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ سے رہے گا, بدلتا نہیں. ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا. اللہ کی سنت نہ بدلی پائیں گے نہ پھر ہو پائیں گے. جو اللہ کا وہ قانون جو کبھی بدلتا نہیں, اس میں سے ایک دفعہ قرآن نے ذکر کیا, لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. نعمت کی شکر کرو گے, قدر کرو گے, اللہ نعمت کو بڑھائیں گے, اور نعمت کی ناشکری کرو گے اللہ تعالیٰ نعمت کی جو ہے چھین لیں گے. اللہ کی پکڑ بڑی سخت. تو اللہ تعالیٰ نے یعنی اس کی ایک شکل یہ بھی ہے نعمت کی قدردانی کی, کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ دین ہمیں دیا ہے, کائنات کی ساری مخلوق کو ہمارے فائدے کے لیے پیدا کیا ہے, اس سے فائدہ زیادہ سے زیادہ فائدہ انسان کیسے اٹھائے, اپنی زندگی کو کیسے خوبصورت بنائے. یہ سماجی حیوان ہے, ایک اچھا سماج کیسے ڈیولپ کرے, اپنی انفرادی زندگی, اجتماعی زندگی کو کیسے آرام کی, راحت کی, عزت کی گزارے, اور اللہ کی نعمتوں سے کیسے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائے, اور اس بات یہاں کے بعد کی زندگی, مرنے کے بعد کی زندگی میں راحت اور عیش کیسے حاصل کرے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ضابطہ قانون دین کی شکل میں نعمت کے طور پر دیا ہے. تو اللہ کی نعمت ہے, بہت بڑی نعمت ہے. اللہ کا قانون یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو, کسی نسل کو, کسی انسان کو اس قانون پر عمل کیا, اللہ تعالیٰ اپنے احکام پر, جو احکام اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نفع اور ہماری خیر, ہماری بھلائی, عذرائے مامتا ہمیں عطا فرمائے ہیں, ان پر عمل کرنے کی 100% آزادی عطا فرماتے ہیں. اور وہ اس آزادی سے فائدہ نہ اٹھائے, ان احکام پر عمل نہ کرے, اس قانون کی قدر نہ کرے, اللہ کے احکام کی, ان کو اپنے پیروں کے نیچے پامال کرے, جن کاموں کرنے کا حکم دیا ہے ان کو نہ کرے, جن چیزوں سے اس کو نقصان سے بچانے کے لیے رکنے کا حکم دیا گیا ہے اپنی مرضی اور چاہت سے نہ بچائے. اللہ تعالیٰ پھر ایسے حالات فرماتے ہیں, اس نعمت عظمیٰ کو چھین لیتے ہیں, اس آزادی کو سلب کر لیا جاتا ہے اور پابندی عائد کر دی جاتی ہے. یہ ملک جس میں ہمیں پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے, بہت ہی خوبصورت ملک ہے, بہت بڑی نعمت ہے. اس ملک میں ہمارا پیدا ہونا اور اس ملک کے ساتھ ہماری تقدیر وابستہ ہونا, اور اس ملک کے ہماری تقدیر اس ملک کے ساتھ وابستہ ہونا بہت بڑی نعمت ہے. اپنی آب و ہوا کے لحاظ سے بھی انتہائی خوبصورت ملک ہے. بعض ملکوں میں سردی, بعض میں گرمی, بعض لوگوں کی جگہ برسات ہی ہوتی رہتی ہے, ہر وقت چھتری انہیں رکھنی پڑتی ہے ساتھ میں. بعض جگہ برسات ہو جائے تو ایسا ہوتا ہے, بعض جگہ گرمی ہوتی ہے, سردی کے لیے کسی ہل اسٹیشن جانا پڑتا ہے. لیکن ہمارے یہاں سردی بھی خوب, گرمی بھی خوب, برسات بھی خوب, سب چیزیں. اور علاقے کے اعتبار, جغرافیہ کے اعتبار, بعض جگہ پہاڑ ہیں, بعض جگہ ریگستان ہے, بعض جگہ میدان ہے, پہاڑوں کے لیے ہل اسٹیشن جانا پڑتا ہے. بعض جگہ سمندروں سے گرے ہوئے ہیں چاروں طرف, ہر وقت خطرہ رہتا ہے. بعض علاقے سمندر دیکھنے کے لیے کہیں دوسری جگہ جانا پڑتا ہے. ہمارے ملک میں ہر چیز میسر ہے. پھر اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ان محسنین کو, نکابرین کو, کہ جنہوں نے اس وقت ہمیں تقسیم ملک کے وقت دیوار بن کر ہمیں روک دیا. چیخ کر ہمیں حضرت شیخ, حضرت مدنی, حضرت مولانا ابوالکلام آزاد, کیسے بڑے لوگ تھے, اور کتنے حسین تھے کہ انہوں نے ہمیں ملک سے منتقل ہونے سے روک دیا. اس ملک میں رہنے کے لیے ہمیں مجبور واپس لوٹا دیا, اور ہم یہاں یہ ریلا رک گیا. پھر وہاں قانون ملک تقسیم ہو گیا تھا, مسلمان تو بظاہر اپنا حصہ لے چکے تھے, اور وہ قانون ساز لوگوں کے درمیان رہ کر کیسی حکمت بالغہ سے, کیسی ہوش مندی اور دانش مندی کے ساتھ انہوں نے قانون ساز لوگوں کے درمیان میں رہ کر یہ ہندوستان کے قانون کو سیکولر بنوا دیا ہے. یہاں پر کتنا بڑا ان کا احسان ہے, اور یہ کتنا بڑا انعام ہے اللہ کا. ان کے ذہن اللہ نے انہیں پیدا کیا, ان کو کھڑا کر دیا, ان کی بات چل بھی گئی. اب یہاں پر ایک فقیر اور کوڑی مسلمان کو بھی وہی حق شہریت حاصل ہے جو پریزیڈنٹ آف انڈیا اور پرائم منسٹر آف انڈیا کو حق شہریت ہے. یہاں پر ہمیں اس زمانے میں بھی
معمہ بنعمت ربی کو نعمت کی قدر بھی کرنی چاہیے، اعتراف بھی کرنا چاہیے. بالکل بہت ہی میں ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ موجودہ زمانہ جس کو ڈارک ایج کہتے ہیں، سوچتے ہیں ایسے حالات ہیں ایسے حالات ہیں. دوسرے ملکوں میں تو لوگ پہلے بھی زمانے میں یہ سوچتے تھے کہ ہندوستان پاکستان کے لوگ بعض دفعہ پوچھتے تھے آپ لوگ اپنے ملک میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ پاکستان کے لوگ جہاں سے گئے اتنے قریب رہنے کے باوجود بہت سے لوگ حرمین میں ہمیں ملتے تھے، وہ پوچھتے تھے ایسے پوچھتے تھے آپ تو چپ کے گھر میں پڑھتے ہوں گے اور ایسا ہوتا ہوگا ایسا ہوتا ہوگا. اور دنیا کے ملکوں میں سفر کر بہت ملکوں میں اللہ تعالیٰ نے سفر کرایا، اور خصوصاً جو مسلمانوں کے ملک ممالک ہیں ان میں تو خوب ہی سفر ہوا. اور ہم لوگ کوئی ایکسپورٹ بازار دیکھنے جاتے نہیں، وہاں صرف اسی پس منظر میں ملا لوگ ہیں اپنے دھندے کے لیے کہ وہاں دینی دعوتی کوششیں کرنے کی کیا مواقع ہیں. اسی پس منظر میں جاتے ہی وہاں سے یہ جستجو شروع ہو جاتی ہے دیکھ بھال. اس پس منظر میں یہاں اتنے سارے علماء کی موجودگی میں بہت ذمہ داری کے ساتھ یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ آج کے اس ڈارک ایج میں بھی جتنی آزادی ہمیں اپنے دین پر عمل کرنے کی، اپنی ٹوپیاں پہننے کی، اپنی داڑھیاں رکھنے کی، اپنے کرتے پجامے پہننے کی، اپنے نقاب پہننے کی، اپنی مسجدیں بنانے کی، اپنے مدرسے بنانے کی، اپنی دارالقضائیں چلانے کی، اپنی تنظیمیں تحریکیں چلانے کی، اپنے جو ہے مساجد مدارس بنانے کی جتنی آزادی ہمارے ملک میں ہے دنیا کے کسی ملک میں نہیں. یہ بہت میں ذمہ داری. اب دیکھیں سعودی عرب ہمارے لیے ایک ایسا ملک ہے کہ ہم بے وضو نام لینے کو دل نہیں چاہتا. ہم تو فخر سے کہتے ہیں کہ ہمارے جسم یہاں ہے اور دل ہمارا مدینہ میں ہے، اس لیے کہ ہماری روح کی ہوئی ہے وہاں اس ذات عالی کے ساتھ. ساری عقیدتیں اور سارے تقدسات ہمارے وہاں وابستہ ہیں. حرمین شریفین ہے، روضہ اطہر ہے، اور جناب وہ ساری چیزیں اللہ نے وہاں پر رکھی ہیں. حرمین شریف مناسک حج ہیں وہاں ہیں، اور وہاں بظاہر اسلامی قانون ہے. یہ الگ بات ہے کہ ابا جی اجازت دیتے ہیں تو پابندی لگ جاتی ہے، تو حرم کے امام بھی وہی آیتیں پڑھتے ہیں جو وہاں سے پابندی ہوتی ہے، لیکن عدالتوں میں تو اسلامی قانون ہی ہے نا، ماننا تو اسلامی قانون ہے. لیکن وہاں سعودی عرب میں ریگستان میں، آبادی میں نہیں، ہمارا شریعہ جیسی کنجسٹڈ آبادی میں نہیں کہہ رہا ہوں میں اس جگہ ہے پھلواری شریف کی، کسی ریگستان میں وہاں کوئی ٹین شیڈ کی مسجد کے نام سے نماز پڑھ لیں آپ اپنے گھر میں، مصلی بنا لیں ٹھیک ہے، لیکن مسجد ڈکلیئر کر کے مسجد بنا لیں وہاں، تو بغیر صحیح قانونی اجازت کے بنائیں گے تو آپ جیل چلے جائیں گے. پوری قانونی، اور قانونی اجازت کا بھی ہمارے یہاں کی حالت نہیں ہے کہ ذرا افسر سے کہہ دیا اور اس نے کہا کہ 3-4 دن میں لنٹر ڈال لو پھر اس سے لے لینا تو نماز تو ہوتی رہے گی، چلو تمہاری مسجد بن جائے گی. وہاں ایسا بھی نہیں ہوتا، قانون بالکل اس طرح پر ہوتی ہے. تو اور یہاں پر ہمارے ملک میں پٹنہ میں میکسیمم مسجدیں بغیر اجازت کے بنائی گئی. 300 مسجدیں ہم نے ہریانہ، پنجاب، ہماچل کے بالکل بارڈر کے علاقے، باڑمیر، بیسلمیر، بالکل حساس ترین علاقوں میں بنایا. کسی نے ہم سے پوچھا نہیں. مولانا ایوب بٹکلی جو ہے وہ انہوں نے بابری مسجد کی شہادت کے بعد نیت کی تھی کہ 1000 مسجدیں بنائیں گے اس کی تلافی میں. تو تقریباً 1-1.5 سال پہلے وہاں ملے مجھے، وہاں کرناٹک میں ایک جگہ پر ایک پروگرام میں تھے، لیکن ہم نے اور ہماری تنظیموں سے نکلے ہوئے جو ہے وہ لوگوں نے جو مسجدیں بنائی، مرد قلندر نے دل پر بات لی، اللہ نے اسباب پیدا کیے، کہ 20,000 مسجدیں اب تک بن چکی ہیں. ان میں صرف 2 مسجدوں کی قانونی اجازت لی، صرف 2 مسجدوں. 19,998 میں کوئی قانونی اجازت نہیں لی. ہمارے گھر جگہ تھی تو ہم نے بنا لی. ہم لوگ امارت میں ایک دعوت سینٹر قائم کرنا چاہتے تھے، بہت کوشش کی. ان کا دعوت سینٹر کے نام پر تو کسی آدمی بھی یہاں اجازت ہی نہیں مل سکتی لائسنس، اور بغیر لائسنس کے آپ یہاں کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو یہ ہوا کہ تحفیظ القرآن کی لائسنس، مکتب سے کہتے ہیں، وہاں تحفیظ القرآن کہتے ہیں، ہمارے یہاں مکتب دینیات کے مکاتب بھی ہیں. تو مکتب کے نام پر وہ تحفیظ القرآن کے نام پر لائسنس مل گیا. کتنے لوگوں نے مبارکباد دی، آپ نے کیا واسطہ لگایا، آج کل تو کسی کو لائسنس نہیں مل رہا. تو حضرت مولانا کے نام پر مرکز الشیخ ابوالحسن علی ندوی تحفیظ القرآن کریم لکھا ہے. اس کی پوری عمارت کا نقشہ، کہاں تپائیاں رکھی جائیں گی، کہاں بچے بیٹھیں گے، کہاں استاد بیٹھے گا، استاد کی کوالیفیکیشن کیا ہوگی، کیا سیلری دیں گے، بچوں کا پورا ریکارڈ دینا ہوگا، ان کے اقامہ، ان کے جو ہے پاسپورٹ کاپی، یہ ساری اوقاف میں اور ہوم منسٹری میں جمع کرانی پڑیں گی. حتیٰ کہ بورڈ کیسا لگائیں گے اس کا نقشہ آرکیٹیکٹ سے بنوایا، کس رنگ سے کون سی لائن لکھیں گے، وہ ہوتی ہے نا وہ لائٹ والا بورڈ، اور اس میں کس طرح کی لائٹ لگوائیں گے. تو وہ فارم بھرنے والے نے مرکز الشیخ ابوالحسن علی تحفیظ القرآن لکھ دیا. انہوں نے پورا، ہم نے جب بورڈ بنوایا تو پورا حضرت مولانا کے تو جوتے اٹھاتے ہیں یہاں کے جو ہے امیر، ہم نے مرکز الشیخ ابوالحسن علی الحسنی الندوی تحفیظ القرآن پورا نام لکھ دیا. ایک طرف ہری لائٹ لگنی تھی، ٹیوب لائٹ،
تو وہاں ملی نہیں 2-3 دکانوں نے کہا نیلی لگا دو، کیا اس میں ہری نیلی میں ایسا ہی. ایک ہفتے بعد نوٹس آ گیا اس نام سے کس نے لائسنس دیا ہے اور یہ لائٹ کیسے آپ نے بغیر اجازت کے لگوائی ہے، آپ کا لائسنس کینسل کیا جاتا ہے. 1700 درہم میں بورڈ بنا تھا، سارا توڑ کر دوبارہ بنوایا. ہر سال 3 محکموں سے فیس دے کر رینیول کروانا پڑتا تھا اسے. منسٹری سے الگ ہوتا تھا، وزارت اوقاف سے الگ ہوتا تھا اور ویجیلنس والوں سے الگ، اس کی اجازت NOC لینا پڑتا تھا 3 میں. اور میں جاتا تھا 3 دن کے لیے، مدیر میں تھا تو ہفتوں ہو جائے کل آنا یہ کہہ دیتے تھے. اور الٹیمیٹلی وہ لائسنس کینسل ہو گیا. یہاں پر کتنے سو مدرسے قائم کیے ہم نے جیسے دیہاتی نے، جیسے الف با بھی نہیں آتی کوئی مدرسوں کی. کسی نے ہم سے پوچھا نہیں کتنے دانت ہیں ان میں. اگر انہوں نے ہم نے کہا کہ 8ویں 10ویں 12ویں کی ہمیں منظوری چاہیے تو یہ فارمیلٹی پوری کر لو، تب یہ ہوا. یہ سارے یہاں پر انہی مسجدوں میں جو ہے جمعے کے دن کتنے نمازی ہوتے ہیں. انہی مسجدوں میں فجر کی نماز میں آپ میں سے کسی علماء نے، آپ کے بزرگوں نے کسی نے کہا ہو کہ جمعے کی نماز زیادہ فرض ہے فجر سے. جمعے میں تو بہت سی رخصتیں ہیں، فجر میں تو ہر حال میں پڑھنی. جو تو بیمار ہیں، سفر میں ہیں، کوئی خطرہ ہے، کسی ایسی جگہ ہے جہاں تو نہ پڑھ، زور میں کام چل جائے گا. لیکن کتنے لوگوں نے کب سے جمعہ پڑھا نہیں اور کب سے جو ہے جمعہ چھوڑا نہیں، فجر پڑھی نہیں. کیا مودی جی نے پابندی لگائی 8 بجے آ کے من کی بات میں، یا موہن بھاگوت نے آگے کہا تھا کہ جمعہ تو پڑھ سکتے ہو فجر پڑھ سکتے ہو. ہم اپنی مرضی سے نماز بھی کوئی ایسی دین میں اس کی گنجائش ہے اس کی کہ نماز نہ پڑھے آدمی. اس دین میں جو اللہ نے دیا وہ نماز ہمارے فائدے کے لیے بنے گی. اس دین میں ظاہر ہے کہ اب یہ قانون، یہ میں نے کہا کہ جب آزادی ہوتی ہے اور آزادی کا فائدہ اٹھا کر اس پر عمل نہ کریں تو پابندی لگا دی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک بے جان مخلوق کو بھیج دیا، کورونا کو. بے جان مخلوق ہے، جان نہیں ہے تو کرتا. اللہ نے ایسی انسان کا جسم ملتا ہے جان، بڑے بڑے سپر پاوروں کو اور سارے مسجدوں میں دروازے بند کروا دیے کہ عارضی طور پر دکھایا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم ایسی طاقتور حکومت ہے. کتنی چھوٹی مخلوق ہے کورونا. ابھی وہ WHO کا ایک میگزین آتی ہے دی ہیلتھ، اس میں ایک مضمون پڑھ رہا تھا کہ 70 ارب کورونا کسی آدمی کے جسم میں سرایت کرتے ہیں تو اس کو پازیٹیو رپورٹ آتی ہے. 69 ارب میں نہیں آتی، 70 ارب. اور ایک کورونا کا وزن 0.0007 لگا کر 5 تھا. ٹیلی گرام ہے. ٹیلی گرام 1 ملی گرام میں 10,000 ٹیلی گرام ہوتے ہیں. اس وقت 2-2.5 مہینے پہلی بات ہے، اس وقت 5 کروڑ لوگوں کو کورونا پازیٹیو آیا تھا دنیا میں. انہوں نے لگایا تھا کہ صرف 3 گرام کورونا پوری دنیا کے انسانوں کو تک پہنچا ہے. 3 گرام، پورا 10 گرام بھی نہیں، 3 گرام. ایک گولا بھی کورونا نہیں بھیجا اللہ تعالیٰ. ساری سپر پاوروں کی جو ہے ناک رگڑوا دی اللہ تعالیٰ. تو وہ اللہ کے یہ عارضی طور پر پابندی لگائی ہے، مستقل بھی پابندی لگی ہے. تاریخ بتاتی ہے مستقل بھی جو ہے مسلمان کہلائے جانے کی پابندی لگا دی گئی. اور کیسے کیسے حالات پوری دنیا کی جغرافی. وہ اعمال جو احکام اللہ تعالیٰ نے نافذ کیے ہیں ان میں سب سے جمہور فقہاء اتفاق اس امت پر سب سے پہلے عائد کیے جانے والا فریضہ دعوت. ہمارے سرخیل علماء دیوبند کے جو ہے کارواں کے سرخیل تھے مفتی سعید صاحب پالنپوری. میں نے سوچا کہ اس موقع سے میں یہ سنا کر میں حضرات سے بات کروں. وہ ہر سال حدیث جبریل پڑھاتے تھے وہاں ترمذی شریف میں. تو وہ باقاعدہ 3 دن تک کہتے. ایک مرتبہ مجلس دعوت الحق کا وہ جو ہے ایک بہت بڑا پروگرام ہوا میرٹھ میں حضرت مفتی فاروق صاحب کے یہاں. حضرت محی السنہ حضرت شاہ ابرار الحق صاحب بھی تشریف لائے ہوئے تھے. انہوں نے تقریر فرمائی. انہوں نے فرمایا کہ ارکان اسلام میں جو پہلا رکن ہے شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ایمان نہیں بلکہ یہ غیر ایمان والوں میں ایمان کی دعوت ہے. اور حضرت نے مثال دی کہ شہادت دی جاتی ہے منکرین کے سامنے، ماننے والوں کے سامنے کہا دی جاتی، منکرین کے سامنے دی جاتی ہے شہادت. اور مثال دی کہ 10 روپے دیے اور بہت قرآن مجید کی آیات اور بہت سی چیزوں سے اس کو مدلل کیا. حضرت شاہ محی السنہ حضرت شاہ اللہ نے اس کو پسند فرمایا وہ بیان کو، اور حضرت سے فرمایا کہ اس کو تحریری شکل میں آنا چاہیے. یہ ہمیں یہاں پر قرآن نے خود کہا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تو یہ ایسا ضمنی درجے کا فریضہ نہیں بلکہ ہمیں پیدا کرنے کا مقصد اخرجت للناس. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قول مفسرین نے نقل کیا ہے کہ تمہاری سرداری دعوت کی شرط کے ساتھ مشروط ہے.
سرداری کی علت کنتم خیر امہ کا لقب ہمیں اس لیے دیا گیا ہے کہ ہمیں اس کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور اس کے لیے جتنی آزادی ہمارے ملک میں ہے اور جتنے حالات سازگار ہیں کبھی اس سے پہلے کبھی ہوئے نہیں، آج کے دور میں صحیح بات یہ ہے۔ ہمیں آپ جانتے ہیں کہ قانون کی جو 50 دفعات ہیں بنیادی حقوق کہلاتے ہیں، فنڈامنٹل رائٹ، اس کے بارے میں قانون میں تمہید میں یہ بات ہے کہ ان میں سے کسی ایک دفعہ کو پوری پارلیمنٹ اس کے خلاف ووٹ دے کر نکالنا چاہے تو نکال نہیں سکتی اسے، اللہ ہے کہ قانون بدلے۔ یہ جو قانون بدلنے کی آواز لگ رہی ہے اسی وجہ سے کہ ان میں سے کسی ایک دفعہ کو نکال نہیں سکتے۔ تو اس کے آرٹیکل 25 جو ہے 25ویں دفعہ میں ملک کے ہر شہری کو کوئی بھی مذہب قبول کرنے کا، اس پر عمل کرنے کی، اس کی دعوت دینے کا بنیادی حق دیا ہے۔ اس سے روکنے والا مجرم ہے، اور اس پر 3 مہینے سے لے کر 2 سال تک کی سزا ہے اگر دعوت دینے سے روکے یا قبول کرنے سے روکے، ہندو کو مسلمان ہونے سے، مسلمان کو ہندو ہونے سے کسی کو روکے۔ شرط یہ ہے کہ لالچ نہ دیا جائے، دباؤ نہ دیا جائے۔ یہ جو کیا جاتا ہے لالچ اور دباؤ کے سلسلے میں ضمنی جو قانون بنے اسٹیٹ میں، یہ بھی بنیادی قانون مشکل بھی نہیں بنا سکتے، صورتحال یہ۔ اور یہ خصوصاً جس ملک میں ہمیں بھیجا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان، اقبال نے کہا میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا دہاں سے، مجھے ہندوستان کی مٹی سے محبت کی خوشبو آتی ہے۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ عزیز موضوع ہے، مجھ سے علماء کی ابھی مدینہ منورہ کے ایک عالم ہیں، انہوں نے 17 صفحوں کا ایک مضمون لکھا اس پہ، وہیں جو ہے بیروت کے اس میں چھپا ہے، وہ اس حدیث کے تخریج کر کے اس کی اسناد پر، یہ ایک صحابی سے روایت نہیں، بہت سے صحابہ سے اس کی روایت ثابت ہے۔ اور میدان دعوت میں جب جاتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے، آدمی سمجھ میں آتی ہے بات، دنیا کے ملکوں میں سفر کریں اور آپ کو تھوڑی سی نفسیات اور سائیکولوجی سمجھنے کا ذوق ہو تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ جتنے محبت بھرے، محبت کی قدر کرنے والے ہمارے ملک کے لوگ ہیں پوری دنیا میں کہیں نہیں۔ سرشت میں ان کے محبت ہے، محبت کی۔ میرے حضرت فرماتے تھے، حضرت علی میں نور اللہ مرقدہ، کہ جو ہے وہ ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ ایسی قوم کے لیے ہمیں دائی بنا کر بھیجا گیا ہے جو اپنے خیر خواہوں اور ہمدردوں کی دیوتا بنا کر پوجا کرتی ہے۔ آخری دن میں وقتی طور پر جنون پیدا ہو جانا، وقتی طور یہ مطلب سرشت نہیں بدلتی ہے۔ کبھی بھائیوں میں ہندوستان ٹائمز آف انڈیا میں ایک رپورٹ آئی تھی کہ ہندوستان میں جتنے عدلیہ میں مقدمات ہیں، چھوٹی بڑی عدالتوں میں، کرمنل کے، مال کے اور سول کے جتنے بھی ہیں، ان میں 73% خاندانی عزیزوں کے ہیں، خالہ بھانجے، ماموں چچا بھتیجے، بھائی کے، ان کا تو ایک ہی ہوتا ہے جنون۔ تو ایک ابھی اس میں نیو فرینڈز کالونی میں ایک حقیقی ماں نے 50 لاکھ روپے دے کر اپنے سگے بیٹے کو قتل کروایا ابھی، بہت چلا، بہت ہی ٹی وی پر ہو رہا، صرف اس لیے کہ وہ اس کی بہو سے قتل تھی اس کے لڑکے کی، اور وہ ماں کے بجائے بیوی کا ساتھ دیتا تھا، تو ماں کھرب پتی لوگ تھے تو وہ چاہتے تھے ساری پراپرٹی چھوٹے بیٹے کو دے، اس میں بڑے بیٹے کو 50 لاکھ روپے دے کر سگے بیٹے کو قتل کرائے۔ ابھی میں میوات گیا تھا، وہاں پر سیکری ایک تبلیغی جماعت کا بالکل شو روم سمجھا جاتا ہے، بڑی مضبوط وہاں پر جماعت کا کام ہے، اور کہیں انٹرنیشنل طور پر ذرا سیمپل جماعت بھیجنی ہوتی ہے تو وہیں سے بھیجی جاتی ہے مرکز سے، ایسا حال ہے وہاں پر۔ تو وہاں پروگرام تھا، وہ مولانا کہنے لگے کہ ایک بہت تبلیغیوں کا بہت بڑا گاؤں ہے، بہت بڑا پروگرام ہوتا ہے، لیکن یہ مسئلہ ہو گیا، کیا ہوا، موٹر سائیکل کھڑی کرنے پر لڑائی ہو گئی اور گولی چل گئی، 3 لوگ بر وقت مر گئے اور 5 کے اور گولی لگ گئی، 28 لوگ جیل میں ہیں، اور تینوں مرنے والے چلا 4 مہینے لگائے ہوئے تھے، حاجی تھے تینوں کے تینوں، وہ مارنے والے بھی حاجی تھے۔ وقتی جنون پیدا ہونا، اس میں جبلت محبت کی ہے، یقیناً نہیں محبت کی۔ میں نے آخری صفحے میں ابھی ارمغان کا ہمارے یہاں میگزین نکلتا ہے، اس میں ایک صفحے کا کوئی واقعہ چلتی پھرتی زندگی کا دیکھتا ہوں میں، تو اس میں واقعہ نقل کیا ہے کہ وہ ابھی یہ گزشتہ جو 5 سال ہیں، یہ جو ہماری اس حکومت کے ہیں، اس میں صرف 2 فساد ہوئے پورے ملک۔ موب لانچنگ کے واقعات جو ہوئے وہ تو پہلے بھی ہوتے رہے، مطلب ان وجہ زیادہ ہائی لائٹ کیے گئے میڈیا کی وجہ سے، یہ صورتحال ہے۔ ایسے بہت زیادہ ناسازگار، کیونکہ ہم لوگ ہر وقت سفر کرتے ہیں، اور خاص طور سے دعوت کی لائن میں، تو اللہ کی شکر ہے دیکھیں گے اور لوگوں کی کارگزاری سنیں گے جو لوگ گئے ہیں، کوئی ایسا ان کی فطرت نہیں بدلی، فطرت اسی طرح قدردانی کی اور محبت کی ہے۔ تو ایک فساد ہوا آسنسول میں ہوا بنگال میں، اس میں وہ ایک امام صاحب کے اکلوتے بیٹے کو شہید کر دیا تھا،
تو وہ امام صاحب کا وہ انٹرویو بہت ہی مودی میڈیا نے ہفتوں تک وہ کیا. انہوں نے کہا کہ میرے گھر کا چراغ بجھ گیا, اس غم کو تو میں کبھی بھول نہیں سکتا, مگر میں نہیں چاہتا اس کے بدلے میں کسی اور کے گھر میں اندھیرا ہو جائے. میں نے قاتلوں کو معاف کر دیا, لوگ اس کے بدلے کے چکر میں فساد کو بڑھاوا نہ دیں. فساد رک گیا, ختم ہو گیا. میں نے پہلی مرتبہ ہندوستان ٹائمز میں قد اعظم فوٹو پہلے صفحے پر امام صاحب کا, اس صفحے کے ساتھ, اور اس کا وہ جو ہے پورے ہیڈنگ میں انٹرویو, کیونکہ وہ پورا صفحہ مختص کیا گیا تھا اس کے لیے, تو وہ ایک چھوٹا سا انٹرویو تھا, تو اسے ہیڈنگ بڑے لفظوں میں انٹرویو دیا گیا. دوسرا فساد ہوا کاس گنج میں, اس کا میں نے ذکر کیا ہے کہ وہ لکھیم پور کے ایک ہمارے دوست ہیں, ان کے بہنوئی ہوتے ہیں نوشاد صاحب, وہ اپنی بیٹی کو دیکھنے کے لیے, طبیعت خراب تھی, وہ وہاں پہنچے کاس گنج. تو وہ 26 جنوری کا دن تھا, فساد ہو گیا وہاں پر, بھیڑ نے ان کی گاڑی کو گھیر لیا, پتھراؤ کر دیا, شیشہ ٹوٹ گیا, ایک پتھر ان کی آنکھ میں لگا, آنکھ پھوٹ گئی, گاڑی رک گئی. تو دروازہ کھولا, انہیں نکال لیا, مار دو ملا کو گالی دینے لگے لوگ, مار لی, چابی بھی نکال لی. تو پوچھا بھائی کون سے محلے میں رہتا ہے ملا, گالی دے کے پوچھا اس نے کہا میں تو لکھیم پور سے آیا ہوں, میری بچی بیمار ہے, اسے دیکھنا آیا تھا. ارے یہ تو اتیتھی ہے, مہمان کو مار رہے ہو, ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ. وہی جو مارنے کو کہہ رہے تھے, انہوں نے سب نے کہا ہٹ جاؤ. کا گاڑی خود چلا لے گا یا ڈرائیور بھیجیں گے؟ نہیں, چلا لیں گے. گرم زخم تھا, جان کا وہ تھا, تو بیٹھ گئے, تو بٹھا دیا, چابی لگا دی, دروازہ بند کر کے 2 موٹر سائیکل والوں کو بھیج دیا کہ جاؤ اس کے گھر چھوڑا, اس کی بیٹی کی تو بھی راستے میں کوئی پریشان کرے. اب میڈیا والوں کو معلوم ہو گیا, 2-3 دن بعد ایسے واقعے پیش آیا تھا, تو وہ ڈھونڈتے ڈھانڈتے ان کے گھر پہنچے. نوشاد بھائی کا انٹرویو, وہ بھی بہت کئی دن تک ٹی وی پر آتا, سارے ٹی وی چینلوں نے تقریباً ان سے کیا. کہا کہ میں ان لوگوں کی بڑی قدر کرتا ہوں کہ ایسی نفرت اور ایسے جنون کے وقت میں ان کی انسانیت جاگ گئی, انہوں نے مجھے چھوڑ دیا. اگر وہ مجھے نہیں چھوڑتے تو میں کیسے جو ہے میں اپنی بیٹی کو دیکھتا, اس وقت تو میرا تدفین ہو رہی ہوتی یا میرا پوسٹ مارٹم ہو رہا ہوتا. یہ 2 دن کے بعد ایک صاحب نے مجھے, امر اجالا ایک ہندی کا اخبار ہے, بہت 38 جگہ سے چھپتا ہے امر اجالا, وہاں کا میرٹ ایڈیشن کا ایک اخبار لا کے دیا. کاس گنج کے قریب کانپور سے بھی چھپتا ہے, آگرہ سے بھی چھپتا ہے. اس کا مطلب پورے ہندوستان کے ایڈیشن میں وہ اشتہار آیا, اچھا خاصا بڑا اشتہار ہے. میں نے ایک اخبار والے سے پوچھا کہ اتنا بڑا اشتہار مجھے دینا ہے امر اجالا کے پورے ہندوستان ایڈیشن میں, تو کتنے پیسے لگیں گے؟ کہا کم سے کم 50,000 روپے. 50,000 روپے دے کر اشتہار چھپا. ایل کے مشرا ہیں پنڈت برہمن وہاں کے کانپور کے, ان کی طرف سے. اس کا عنوان ہے ونمر بنتی, آئزانہ درخواست. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ نوشاد بھائی جیسے لوگ بھارت کی دھرتی پر ایشوریہ دوت ہیں, فرشتے ہیں, آسمانی فرشتے ہیں, جنہوں نے ایسی نفرت کا جواب ایسی محبت سے دیا, اور ایسے عشدود کے کمل مکھ یعنی خوبصورت چہرے سے ان کی زاک کے چلے جانے کا قید آجیون مجھے ستاتا رہے گا, زندگی بھر ستاتا رہے گا. میرے پاس نوشاد بھائی کا پتہ نہیں ہے اور فون نمبر بھی نہیں ہے, اس لیے اس اشتہار کے واسطے نوشاد بھائی سے بنتی کرتا ہوں کہ اگر وہ کمل مکھ پر اپنے اس بھائی مشرا کی آنکھ سویکار کریں تو میں دونوں آپریشن کے خرچ برداشت کروں. نکالنے میں ایک آپریشن ہوگا, میری آنکھ نکلے گی, ایک لگانے میں ہوگا, دونوں برداشت کروں گا. یہ تو ڈاکٹر مشیر یہ اشتہار میرے پاس رکھا ہوا ہے, میں نے اخبار رکھ لیا. 2 دن کے بعد دینک جاگرن بھی ان کو اس سے بھی زیادہ کثیر الشاد اخبار ہے, اس کا ایک وہ لا کے دیا مجھے, دکھایا صاحب نے, وہ اپادھیائے ہیں الہ آباد کے, ان کی طرف سے. اس میں اس کا عنوان ہے پشتاپ یعنی افسوس اور ندامت. تو انہوں نے کہا جس کے بھاگ میں پشتاپ کس بات پر تھا کہ جن کے بھاگ میں آگے بڑھنا ہوتا ہے وہ بڑھ جاتے ہیں. میں سوچتا ہی رہ گیا, اور مشرا جی اپنا کام کر بھی گئے, میرے ذہن میں یہ بات نہیں تھی ہوئی اس طرح ان تک پہنچا جاتا. کہا کہ اگر نوشاد بھائی مشرا جی کے بجائے اپنے اس بھائی اپادھیائے کی آنکھ سویکار کریں تو زیادہ خوشی ہوگی. میں بھی دونوں آپریشن کے خرچ برداشت کروں گا, اور نوشاد بھائی اس آپریشن کے بعد سوستھ ہونے تک جتنے دن کاروبار سے چھٹی پر رہیں گے پورے پریوار کا خرچ بھی ان کا یہ بھائی اپادھیائے برداشت کرے گا. یہ ہے میرے نبی کے سلمان کی ہندوستان کی مٹی سے محبت. ایسے محبت بھرے لوگوں کو ہم نے غیر حریف فریق بنا دیا, ان کا حق پہنچایا نہیں. ہمیں آزادی تھی, اب ہم نے اتنی آزادی اور اس سے فائدہ اٹھا کے ان کا حق نہیں پہنچایا اور ان پر ظلم کیا. ہم نے دین ہمارے پاس امانت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا انسانیت کے رسول ہیں, قرآن پوری دنیا انسانیت کے لیے آیا ہے, ہم نے نہیں پہنچایا تو ظاہر ہے کہ پھر ایسے حالات آ سکتے ہیں جیسے آئے. اسپین میں کیسے قیادت کرتا تھا دنیا کی, اندلس, اور پھر حالت ایسی ہوئی مسلمان کہلائے جانا جو بخارا سمر. آج بھی چائنا کے بعد صوبے ایسے ہیں کہ وہاں کسی گھر میں ٹوپی مل جائے یا کسی گھر میں قرآن مل جائے تو پورے گھر کو عذاب خانوں میں بھیج دیا جاتا ہے. اس لیے ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے, خصوصاً ہمارے شریعہ کے بزرگوں. اس لیے مجھے ہوتا ہے حضرت قاضی مجاہد صاحب نور اللہ مرقدہ سے ذاکر باغ میں ہمارے سے بہت تفصیلی ملاقات ہوئی.
بہت 2-3 دفعہ مجھے بلایا اسی کا، اور پھر کہا کہ وہاں آنا. میں آنے کا پروگرام بھی بنا رہا تھا کہ حضرت کا انتقال ہو گیا. پھر وہ اس کے بعد بمبئی میں ملے قاضی صاحب، کیا نام تھا ان کا جی، اب حضرت مولانا سید نظام الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس وقت کہا تھا کہ ہم نے ایک حصہ جو ہے دعوت کے لیے وقف کیا ہے، اور آپ جو ہے وہ اس کے لیے جتنا کیجیے اور دعوت کو بھیجیں اور آنے کا پروگرام بنائے. کبھی ہو گیا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ ساری ملت جو ہے اپنی پوری دینی اور علمی قیادت کے لیے امارت کی طرف جو فعال حیثیت اور جو خدمات امارت کی ہے ظاہر ہے وہ دیکھتی ہے. تو ملت کو اس کے منصب پر کھڑا کرنا. اب دائی نہیں بنیں گے تو مدعو بن جائیں گے، یہی صورت حال ہے. یہ احساس کمتری اور یہ مایوسی اور یہ سب چیزیں اس لیے ہو گئی ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ آفیس از دی بیسٹ ڈیفینس. ہمیں اگر اپنی حفاظت اور اپنی اس کے لیے اقدامی سوچ اصل میں ہماری ختم ہو گئی ہے. 100% دفاعی اور احساس کمتری کی سوچ جو ہے تحفظاتی سوچ ہماری بن گئی ہے. اس کو پھر دوبارہ اس پر ان فقیروں کو پھر سخاوت کے منصب پر کھڑا کرنے کی ذمہ داری آپ حضرات کی ہے، علماء کی ہے. میری درخواست ہے، بھیک ہے آپ سے کہ آپ اس کی طرف توجہ کریں اور ان بیچارے محبت بھرے لوگوں کو تک یہ پہنچانے کی کیا سبیل ہو، اس کے لیے ہمیں ہم جیسے لوگوں کے لیے گزرا رہنمائی اور اس کی قیادت ذمہ داری کو ادا کریں. اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ آپ کی نصیحت سے استفادے کا موقع ہم سب کو ملا. اس وقت بھی جو ہمارے امیر شریعت مولانا سید محمد ولی رحمانی صاحب جو آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے جنرل سیکریٹری ہیں اور اس ادارے کے امیر شریعت ہیں، الحمدللہ آپ نے شعبہ تبلیغ کو بہت مضبوط کیا ہے. اور اس لاک ڈاؤن کے زمانے میں بھی 45 مبلغین بحال ہوئے. بیک قلم 10 دن پہلے 38 مبلغین کی بحالی حضرت نے فرمائی ہے. تو حضرت جس جرات کے ساتھ کام کر رہے ہیں، لیکن لمبی عمر بھی آپ کے ساتھ لگی ہوئی ہے، مختلف بیماریاں بھی ہیں. حضرت صاحب کے لیے دعا فرما دیں، ادارے کے لیے، پوری ملت کے لیے حضرت سے دعا دیں.